DHA फेज 6 में 8 घंटे में एक बुटीक लूट ली गई। ये खातून क्या कहती हैं, सुनिए। جی السلام علیکم، میرا نام ماہر ارشاد شیخ ہے، میں اسمارٹ گروپ کی CEO ہوں، اور میرا ایک نیا بزنس وینچر ہے جو میں نے اوپن کیا تھا فیبری 1 کو۔ یہاں پہ 2 فیبری کو صبح 6 بجے 4 بندے آئے ایک کرولا میں، CCTV فوٹیج موجود ہے، آپ کو اگر چاہیں تو وہ اس پہ ایئر بھی کر دیں گے۔ تو انہوں نے میری پوری دکان خالی کی ہے۔ یہاں پہ ملٹی ڈیزائنر سٹورز کے میں نے کپڑے اور جولری اور 1.5 کروڑ سے اوپر کی انوینٹری رکھی ہوئی تھی۔ اب یہ ہے نا کہ میں اگر لوگوں کو انکریج کر رہی ہوں کہ ہم پاکستان میں بزنس کے لیے انویسٹ کریں، تو ایز اے بزنس کمیونٹی اگر ہمارے ساتھ یہ ہوگا، وہ بھی DHA کے اندر، یہ DHA کا فیز 6 ہے، اگر ہمارے ساتھ ایسے ہوگا تو پھر باقی لوگوں کا کیا بنے گا۔ اور میں سوچ رہی تھی کافی عرصے سے کہ میں ملک چھوڑ کے باہر چلی جاؤں، لیکن میرا بھی شوق ہے کہ میں اپنے ملک میں کوئی نہ کوئی کنٹریبیوٹ کروں ایز اے بزنس وومن، تاکہ ہماری اکانومی تھوڑی سی بوسٹ ہو، کیونکہ ہم لوگ آف کورس امپلائی ہائر کیے ہوئے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ، ہمارا فیملی بزنس ہے، ہم کافی لوگوں کو روزگار پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن بیچ یہ DHA میں جو بیٹھ کے ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ تو اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ جائیں تو کہاں جائیں۔ ابھی تک تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا، میں روزانہ اتھارٹیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن رکھ رہے ہیں، لیکن بس وہ انویسٹیگیشن ان کی جاری ہے، ان کے ساتھ ہم تو پوری طرح سے کوآپریٹ کر رہے ہیں، بٹ باقی ہمارا تو یہ کام نہیں ہے نا، یہ پولیس کا کام ہے جو ہمیں پوری انفارمیشن دیں، یا پولیس کا کام ہے ساری وہ اپنی ریسرچ کر کے اپنے کیمراز کے ساتھ فوٹیج نکالنی ہے، جو انہوں نے کرنا ہے۔ ہم تو ان کو جو پرووائڈ کر سکتے تھے ہم نے کر دیا، باقی اب ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جلد سے جلد کوئی نہ کوئی سراغ نکلے تاکہ میری چیزوں کی ریکوری ہو جائے۔ میں IG سندھ بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اس چیز پہ ذرا غور کریں۔ ہاں، سٹی میں بہت سارے اور بھی واقعات ہو رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوگا، لیکن یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایز اے بزنس کمیونٹی میں نے یہاں پہ ایک چیز سیٹ اپ کی ہے تاکہ لوگوں کو انکریجمنٹ ملے اور انفلوئنس ہوئے کہ وہ بھی اور کام کر سکیں۔ اب یہاں پہ جتنے بھی خواتین ہیں، جتنے بھی مرد حضرات ہیں، وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں کافی سارا، بٹ یہ ہے کہ اگر DHA کی اور سندھ سیکیورٹی ہمیں نہیں پرووائڈ کرے گی تو پھر یہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک فار اس۔ آپ نے سن لیا، ایسے ہر کسی کو جو اس ملک میں کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، اسے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بری طرح لوٹا جا رہا ہے۔ کہیں محکمے ہیں، کہیں سوشل میڈیا لنچنگ ہے، بلوائیت، اور کہیں بلیک میلنگ ہے۔ اگر یہ حالات رہیں گے تو تباہی در تباہی ہے، ہر کوئی ملک سے باہر بھاگ جائے گا۔ ڈنکیوں، آپ صرف ڈنکیوں کی بات کرتے ہیں، لوگ یہاں سانس لینا بھی دوبر ہوتا جا رہا ہے، کسی کا بھی۔ اس لیے سوچیے، اوورسیز کی ایک بڑی اکثریت مجھے دیکھتی ہے، اور یہاں پاکستان میں جو لوگ پیار کرتے ہیں، میں ان سب سے مخاطب ہوں۔ میں نے بڑے عرصے بعد ایک چیز پر غور کیا، اور وہ چیز اب پاکستان میں بڑی ڈیواسٹیٹنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اس ملک میں جس قدر بے روزگاری، فرسٹریشن بڑھ گئی ہے، اتنا ہی لوگ یہاں کاروبار کرنے سے گھبرا رہے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، سب کہتے ہیں کہ یہاں Amazon، ڈراپ شپنگ، پائتھون، اپ ورک، یہ سب کچھ ہے۔ ان خاتون کی تصویر دیکھیے، یہ DHA فیز 6 میں انہوں نے بوتیک کھولی اور 6 گھنٹے کے اندر ہی اسے لوٹ لیا گیا۔ میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، ہر وہ شخص جو یہاں کاروبار کر رہا ہے، چاہے وہ دکاندار ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے بزنس میں انوالو ہے، یا وہ بزنس کرنا چاہ رہا ہے، کوئی بوتیک کھول رہا ہے، کوئی سیلون کھول رہا ہے، ٹھیک ہے، یا میڈیکل کے کسی بزنس میں ہے، یا میڈیکل کالج ہے اس کا، یا کسی بھی قسم کے اسکول کھول رہا ہے اپنا، اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ میں اس کا چشمدید گواہ اس لیے ہوں کیونکہ میں نے بہت بڑی سفرنگ دیکھی ہے۔ ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی، منفیت بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور اس میں سب سے جو برا عنصر ہے وہ بلوائیت کا ہے۔ میں بار بار اس پر پہلے بھی آواز اٹھا چکا ہوں، اب بھی اٹھاؤں گا، اور وہ لنچنگ کا ہے۔ لنچنگ کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی ایک شخص کوئی ایک منفی بات کرتا ہے، کوئی اب برنگنگ یا تربیت ہے ہی نہیں، تربیت نہیں ہے۔ اب تربیت معاشرے نے کرنی تھی، معاشرہ آپ کے سامنے، مار دھاڑ، لڑائی، سیاسی انارکی، پھر لوٹ مار بہت عام ہے۔ تو پاکستان کسی بھی لوکل کے لیے، اوورسیز مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، لوکل کے، اچھا پھر جو پراپرٹیز کے کام ہوتے ہیں، آپ لوگ پراپرٹیز لے لیتے ہیں، پلاٹ لے کے پھینکتے ہیں، بعد میں کالونیاں ڈیولپ نہیں ہوتی، کروڑوں روپے جو ہے اس کے اسکیم ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص یہاں کام نہیں کر سکتا۔
माई सेल्फ इज़ ए बिग सफरर इन मैनी केसेस. मैंने देखा कि लोग लिंचिंग स्टार्ट कर देते हैं हर तरह से. इसी तरह मेरे बहुत सारे दोस्त सफरर्स हैं. कैसे? एक शख्स आया, उसने प्लॉट लिया किसी कॉलोनी में, उसे पता लगा कि जनाब ये तो कॉलोनी उसने डेवलप ही नहीं की कई साल, और प्लॉट जितने का लिया था उससे भी कम में उसको फाइल फेंक दी, या प्लॉट वहाँ था ही नहीं. जब आप कारोबार करने लगते हो 25-30 किस्म के महकमे आ जाते हैं जिनके वजूद की समझ ही नहीं आती. ठीक है, और फिर आपने कोई काम या कोई फाइल अपनी सीधी रख के करवानी है तो वो सीधे तरीके से नहीं होगा, वो आपको अच्छा खासा जलील किया जाएगा उसके लिए ना. ये नहीं कि सीधे तरीके से हो जाए. किसी भी आप महकमे में चले जाएं वहाँ आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे. आपने बिजली को डील करना है, पानी को डील करना है, आपने नक्शे को डील करना है, आपने अप्रूवल करानी है, आपने और कोई कमर्शियल एस्पेक्ट देखना है, चीज़ें करनी है. इतने ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स होंगे. तो अब इसका नेट ये है कि अगर लोकल लोग ही इस खातून की तरह चीखेंगे, और इस खातून की वीडियो आप देख सकते हैं, अगर इस खातून की तरह बोलेंगे तो आप ख़ुद बताएं कि बाहर से इन्वेस्टर कैसे आएगा. मतलब कोई अमेज़ॉन है, कोई, हम लोग कहते हैं जी सिंध में अब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ गई, तो लेकिन लोकल इन्वेस्टर, जब आप इन्वायरमेंट यहाँ लोकल इन्वेस्टर के लिए ये कर रहे हैं तो गोरा क्यों आके यहाँ पैसा लगाएगा? आपको लगता है दुबई में सारा पैसा अरबियों का है? वहाँ आधी से ज़्यादा बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है पैसा लगा कर बैठी हुई है, आधी से ज़्यादा. और दुबई आज दुनिया का हब बन गया, बिजनेस का, इंडस्ट्रीज़ का, इन सब का. तो जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे, अब हमारी जाहिलियत की तो ये इंतहा है कि हमारे लिए तो सोशल मीडिया बड़ा ख़तरनाक होता जा रहा है. लिंचिंग स्टार्ट हो जाती है, बलवाइयत, कोई एक शख्स बात सारे पढ़ जाते हैं, झूठ, एक साइडेड स्टोरी सुनकर, वो आते ही नहीं कि भाई हकीकत क्या है. और सोशल मीडिया या ये कोई जजमेंट ट्रायल नहीं होता किसी भी चीज़ के. हम लोगों कानून इंसाफ नापैद है. हर शख्स या तो सहाफ़ी बना फिर रहा है या थानेदार बना फिर रहा है. ठीक है, जब ये सब होगा फिर सियासी तौर पर टारगेट किया जाता है कि भाई ये इसको लाइक करता है तो अब इसकी हम ऐसी की तैसी फेर दें, इसको लाइक करता है तो हम इसको ऐसी की तैसी फेर दें. तो आप कल को क्यों आपके बच्चे यहाँ रहेंगे या इन्वेस्टमेंट्स होंगी? पाकिस्तान को कारोबार के लिए सेफ़ हेवन बनना पड़ेगा, और उसको सेफ़ हेवन बनाने के लिए हम सबको मिल बैठकर सोचना होगा. नहीं तो बेरोज़गारी और आएगी. आपके घरों में इम्पैक्ट कैसे आएगा? आज 4 लोगों को रोज़गार मिल रहा है तो ये भी बिल्कुल नहीं मिलेगा, और तबाही आएगी, और ये तबाही आपका सब गारत कर देगी. इस चीज़ को सोचिए, और पाकिस्तान अपनी माँ के लिए सोचिए. धरती माँ होती है खुदा के लिए. थैंक यू.